ایوب خان صاحب کا دور سنہری تھا، یہ تو ہم نے مطالعہ پاکستان میں پڑھا ہے جی، لیکن اب ہمارے دوست بھی کہنے لگ پڑے اور وہ کہتے ہیں داد و شمار کے ساتھ. ہاں جی. آپ کو یہ سنہری نہیں لگتا؟ دیکھیں یہ اگر آپ فیکٹس اینڈ فگرس دیکھتے ہیں نا کہ وہاں پہ جی ڈی پی گروتھ اتنی تھی، وہاں اتنی انڈسٹری لگی، تو اس کی وجہ سے کاسٹ کیا ہم نے پے کی یہ نہیں دیکھتے. اگر ہم نے ویسٹرن الائنس سائن کر دی سیٹو اور سینٹو اور اس کے تحت ہم نے اڈے بھی دینا شروع کر دیے، امریکیوں کا جنگی ایفرٹ میں حصہ بن گئے. ہندوستان نہیں بنا، وہ نیوٹرل رہے، رشیا سے بھی تعلقات بنے، امریکہ سے بھی بنے، دونوں سے بینیفٹ لیا، فارن پالیسی تگڑی رہی. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے روس کے خلاف جو U2 مشن یہاں سے جو طیارہ اڑا اس کو بیس پاکستان نے بڑا بیر پشاور والی دی، تو روس کو بتا دیا کہ آپ کے ہم مخالف ہی ہیں پہلے دن سے. دوسری چیز یہ کہ ایوب صاحب نے آ کے جمہوری اقدار برباد کر دیں، ایبڈو قوانین لے کر آئے، الیکٹو باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر، اس کے تحت الیکشن میں حصہ لینے پر پابندی لگا دی جس میں شیخ مجیب کا نام بھی شامل تھا. تو وہاں سے وہ ان کی جو محرومی تھی وہ بڑھنا شروع ہوئی. تو ایسٹ پاکستان کا علیحدہ ہونا، اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک دن میں ہو گیا تھا، وہ اس کے بیج جو تھے وہ ایوب صاحب نے بوئے تھے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ کہ آپ نے یہ جو انڈسٹریل کمپلیکس بنایا جس میں آپ نے ایک تو ریاست آپ کی وہ ہے نا جو ملک چلاتی ہے، اور ایک آپ نے پیرل اسٹیٹ بنائی جو اس کے علاوہ ایک پاور اصل جو ہے وہ پاور اس کے پاس ہے، اور ایک سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جناب جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کی بنیاد بھی ڈلی. دوسرا فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ ٹریٹمنٹ، 65 کا الیکشن ریگ کروایا، ٹھیک ہے، اور کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کرنا، ساری طاقت ایک فرد کے ہاتھ میں ڈال دینا، یہ ساری حرکات ان کی تھی. مارشل لاء کی بنیاد رکھ دی پہلے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک جہاں ہم پہنچے ہوئے ہیں آغاز وہاں سے ہوا ہے؟ میں تو کہتا ہوں اس پاکستان کے بابائے قوم ایوب خان ہے. یعنی یہ جتنی تباہی ہے بالکل اس کی بنیاد وہاں پہ ہے، بنیاد آغاز وہاں سے ہوتا ہے نا. 65 وار کے بعد پاکستان کی تباہی کا سفر شروع ہو گیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے کے فگرز بھی آپ دیکھ لیں اکانومی کے، تو اس کے بعد نیچے آنا شروع ہو گئے. آپ نے ایمبیشس ایک ایفرٹ کی کہ ہم ہندوستان سے اپنے علاقے واپس چھین لیں گے، جو کہ شاید وہ ڈپلومیٹک ایفرٹ سے ہی کچھ نہ کچھ رزلٹ نکل آتا، کیونکہ اس وقت کے حکمران بھی تیار تھے بات کرنے کے لیے. تب کشمیر ٹاکنگ پوائنٹ تھا، آج نہیں ہے. آج تو بات ہی نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ 65 کی جو ہماری مسلح جدوجہد ہے اس کی وجہ سے مسائل بگڑے ہیں ہمارے؟ بالکل بگڑے ہیں. جو آپریشن جبرالٹر آپ نے کیا جو بچوں کو بتاتے نہیں ہیں، بتائیں ان کو کیا تھا. 65 کی وار میں ہر چیز بتا دیں گے سوائے جبرالٹر کے. کیا تھا ویسے ذرا بتائیں تو صحیح. اس میں یہ تھا کہ جی ہم نے مجاہدین تیار کی ہے جس میں قبائلی علاقوں سے بھی لوگ آئے، اور ہم نے انہیں وہاں انفلٹریشن کے لیے بھیج دیا کہ آپ جائیں، اور وہاں پھر لوکلی اسٹرگل چل رہی ہے پہلے ہی، وہ آپ کو دیکھ کے اور طاقت پکڑیں گے اور ماحول بن جائے گا ماحول. تو انہوں نے بھیجے وہاں پہ، اور جو بھیجے ان کو تو وہاں کی زبان بھی نہیں تھی آتی. تو وہ جب دکانوں پہ جا کے کوئی چیز مانگتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ تو باہر سے آئے ہیں، یہ تو کوئی اور زبان بول رہے ہیں، پشتو بول رہے ہیں، کچھ اور بول رہے ہیں، یا یہاں کی پاکستان کی کچھ زبانیں بول رہے ہیں. تو وہ آپریشن بالکل فیل ہوا، اور اس کے بعد سے آپ نے یہ سوچا کہ کوئی بڑا رسپانس نہیں آئے گا، لیکن ہندوستان نے آپ کے انٹرنیشنل فرنٹ پہ حملے کرنا شروع کر دیے. تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ آپ نے ایک انیشیٹو شروع کیا، ایک اسکوائر مائل بھی زمین آپ کو نہیں ملی، اور آپ کہتے ہیں ہم جیت گئے. جیتا تو کوئی بھی نہیں نا، اسٹیل میٹ ہو گئی، کیونکہ نہ ٹیریٹری وہاں گئی نہ یہاں آئی، اور اسی پوائنٹ پہ رک گئی. تاشکنڈ ڈکلریشن سائن کر لی بعد میں جا کے، بھٹو صاحب وہاں پہ علیحدہ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ زیادتی کی ہے، جیتی ہوئی جنگ ہرا دی ہے، حالانکہ بھٹو صاحب کا پورا کردار تھا اس میں. اور بھٹو صاحب اسی کے بعد ان کا وہ رائز ہوتا ہے. بالکل وہاں اس کے بعد ہوتا ہے. پیپلز پارٹی بنی اس پوائنٹ کے بعد کہ تاشکنڈ میں انہوں نے دھوکہ کیا پاکستان کے ساتھ. تو مجھے یہ لگا کہ یہ جو بلنڈر ہے اس کے بعد سے پاکستان کی تباہی کی داستان شروع ہوتی ہے، کہ ایک جنگی ذہنیت، ہر وقت باہر دیکھو، کسی نہ کسی پہ حملہ کر دو، کسی نہ کسی ٹیریٹری کو پہ قابض ہو جاؤ. کیا رزلٹ ملا؟ کچھ بھی نہیں اس کا. ہندوستان نے اندر دیکھا، ہم باہر دیکھتے ہیں. تو وہ ہیومن ڈیولپمنٹ کی طرف گئے ہی نہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہمیشہ سے یہ زور رہا کہ ہم کسی نہ کسی جنگ میں شریک ہو جائیں جی، اور اس سے کوئی اکانومی اپنی بہتر کر لیں. اور کی بھی تبھی ہے نا. آپ نے ابھی خود کہا نا کہ جو کچھ لوگ فیکٹ اینڈ فگر کوٹ کرتے ہیں جی، وہ یہی تو بتاتے نہیں ہیں کہ جنگ کا حصہ تھے، اسی لیے ڈالر آ رہے تھے، یہ پیسے وہاں سے آ رہے تھے. اس وجہ سے وہ دور سنہری تھا جس کو ہم دکھا رہے ہیں کہ سنہری دور تھا، لیکن اس کے ہم نے نتائج آگے جا کے بھگتے. بالکل. آپ دیکھیں نا، اس کے بعد میں ضیاء الحق صاحب کے دور میں بھی آپ کو لگا ہوگا کہ کچھ پیسے ڈالر آ رہے ہیں باہر سے، لیکن اس کی بھی ایک کاسٹ تھی نا، وہ بھی وہاں سے آ رہے تھے. بالکل وہاں سے دے رہے تھے ہمیں. افغان جنگ جو آپ نے شروع کی اس کے تحت پہلے وہ امریکن پریزیڈنٹ نے آپ کو جو ہے وہ $20 ملین آفر کیا. آپ نے کہا نہیں تو یہ تو مونگ پھلی ہیں، یہ پینٹس سے میں نے نہیں لینی ہے، اور $5 بلین تک وہ ایڈ گئی.
تو وہ $5 ارب سسٹم میں آیا پاکستان کے, اور پھر اس سے یہ مصنوعی آپ کو بہتری نظر آئی. لیکن ہم تو یہ جو ضیاء صاحب والی جنگ ہے اس کے نتیجے میں تو یہاں پہ جو میں نے لوگوں سے ملتا ہوں, میرے ہمارے بہت سے دوست ہیں, اس جنگ کے بعد تو لوگ ہیرو تھے. یہاں کی ریاست جو ہے وہ جو لوگ آئے تھے وہاں سے, ابھی بھی بڑی ایک تعداد ہے جنہوں نے وہ جنگ لڑی, تو وہ تو ہیرو ہوا کرتے تھے اس وقت. پھر کیا ہوا یہ؟ دیکھیں اس کی کاسٹ یہ تھی کہ ایک تو افیون کا پاکستان میں اس سے پہلے کوئی ایک بھی ایڈکٹ نہیں تھا, اور وہ آنے کے بعد تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ افیون کے جو ایڈکٹس تھے وہ چند سالوں میں ضیاء صاحب کے دور میں ہی وہ بن گئے تھے اتنے. تو ایک تو اوپیم, کیونکہ افغانستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ اس وقت وہی تھی, ایک اس کا راستہ کھلا. دوسرا کلاشنکوف کا کلچر آیا, کیونکہ ویپنائزیشن شروع ہو گئی, ہتھیاروں سے لیس ہونا شروع ہو گئے وہ لوگ جو کہ اس سے پہلے امن پسند تھے. اور پھر ضیاء صاحب نے جو مذہبی بنیاد پہ ڈیوائڈ پھیلانے کی کوشش کی, اس سے یہ ہوا کہ بہت سی مائنورٹیز, جس میں اہل تشیع کی بھی بہت سی جو ہے ان سے اختلافات تھے, اور اس کے علاوہ ابھی آپ اگر دیکھتے ہیں یہ جو ہزاراس کے خلاف بلوچستان میں واقعات ہوتے ہیں, اس کی بنیاد کس نے ڈالی؟ ضیاء صاحب نے ڈالی, وہاں مجاہدین کو بٹھا کے. گلگت کے اندر جو معاملات خراب ہوئے ہیں وہاں پر بھی اس ریجن میں لوگوں کو لا کے کس نے بٹھایا؟ انہوں نے بٹھایا. وہاں پر تو ہوتا ہی رہتا ہے سال میں. تو اس کی تاریخ آپ پڑھیں 80s سے نکلتی ہے. پاکستان میں جو مذہبی فسادات ہیں اس میں اضافہ ضیاء صاحب کے آنے کے بعد ہوتا ہے.